تو آج ہم ایک ایسے گمنام ہیرو کی کہانی سنیں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہانی ہم اسی کی زبانی سنیں گے۔ ہاں، تو کہانی کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ میں جسم کے تمام خوبصورت اور دلکش اعضاء کے بیچ ایک بدصورت بطخ کے بچے کی طرح ہوں۔ اکثر لوگ مجھے صرف ان چیزوں سے پہچانتے ہیں: ڈکاریں، پیٹ میں مروڑ اور ناگوار بو۔ یہ سمجھیں کہ یہ میرے اشارے ہیں، میرا بات کرنے کا طریقہ، یہ بتانے کا کہ میں موجود ہوں اور کام کر رہی ہوں۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ اشارے، یہ سگنلز جسم کے سب سے محنتی، سب سے جفاکش ہیرو کی طرف سے بھی تو ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے اس پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ میں اصل میں کرتی کیا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بدصورت بطخ والی شبیہہ کی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور حقیقت اس سے کتنی مختلف ہے؟ عام طور پر مجھے ایک لمبا، سادہ سا پائپ سمجھا جاتا ہے، مسائل کی جڑ، ایک ایسی نالی جو بس پڑی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی پیچیدہ، ایک ہائی ٹیک پروسیسنگ پلانٹ ہوں، زندگی کا انجن۔ میرے بغیر دنیا کی بہترین غذا بھی زہر بن سکتی ہے۔ میں ایک کیمیائی معجزہ ہوں۔ چلیں اب ذرا اس فیکٹری کے سائز اور اس کے کام کے پیمانے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن نہیں ہے جو میں 24 گھنٹے ساتوں دن چلاتی ہوں۔ میری کل لمبائی اگر مجھے سیدھا کیا جائے تو تقریباً 26 فٹ بنتی ہے۔ سوچیں ذرا، ایک پوری فیکٹری جو صرف اور صرف ہاضمے کے لیے وقف ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ میری اندرونی سطح کا رقبہ اگر اسے پھیلا دیا جائے تو 90 مربع فٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا ایریا جسم کے اندر کتنی خوبصورتی سے پیک کیا گیا ہے۔ اور میں یہ کام اکیلے نہیں کرتی۔ میرے پاس تقریباً 600 مختلف قسم کے انزائمز کی ایک پوری فوج ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ماہر کیمیا دان ہیں جو ہر قسم کی خوراک کو اس کے بنیادی اجزاء میں توڑ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب ذرا اندر چل کر دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹور کرتے ہیں میرے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، کہ یہ پوری فیکٹری آخر چلتی کیسے ہے۔ دیکھیں، میرا ہر حصہ ایک خاص کام کے لیے بنا ہے۔ سب سے پہلے ڈیوڈینم، یہ 10 انچ کا استقبالیہ ہے جہاں میدے سے کھانا آتا ہے۔ پھر ہے جیجنم، یہ 8 فٹ لمبا مین پروسیسنگ ایریا ہے۔ اس کے بعد 12 فٹ لمبا آئلیم آتا ہے جہاں فائنل چیکنگ اور زیادہ تر جذب کا عمل ہوتا ہے۔ اور آخر میں 5 فٹ لمبی بڑیانت جو پانی کو ریسائیکل کرتی ہے اور فضلہ کو ٹھکانے لگاتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک پرفیکٹ اسمبلی لائن کی طرح کام کرتے ہیں۔ میری اندرونی دیواروں پر انگلیوں کی طرح کے لاکھوں چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولی کہتے ہیں۔ یہ ایک مخملی سطح بناتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ میرے سرفیس ایریا کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، بالکل ایک شہر میں اونچی اونچی عمارتوں کی طرح، تاکہ زیادہ سے زیادہ غذائیت جذب ہو سکے۔ لیکن یہ صرف ایک فزیکل سفر نہیں ہے، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل کمال تو اس کیمیائی عمل میں ہے جو ہر لمحہ میرے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ایک مسلسل کیمیائی دھن۔ اس کام میں مدد کے لیے جسم ہر روز بہت سارے سیال یعنی فلوئڈز بناتا ہے۔ تقریباً 4.5 لیٹر تھوک، 3 لیٹر میدے کا تیزاب اور 4 لیٹر خود آنتوں کے سیال۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے جو صرف ہاضمے کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ میرا ایک خفیہ پارٹنر بھی ہے، لبلبا۔ جیسے ہی میدے سے تیزابی کھانا میرے پاس پہنچتا ہے، میں فوراً لبلبے کو ایک خفیہ کیمیائی سگنل بھیجتی ہوں۔ وہ جواب میں فوراً ایک الکلائن یعنی اساسی سیال بھیجتا ہے تاکہ اس تیزابیت کو ختم کیا جا سکے اور میری نازک اندرونی دیواریں محفوظ رہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا پیچیدہ نظام کبھی کبھی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو میں پریشانی کے اشارے بھیجنا شروع کر دیتی ہوں۔ جیسے کہ اسہال یعنی ڈائریا، اس میں سارا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، پانی جذب ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور اس کی وجہ تناؤ، بیکٹیریا یا کچھ دوائیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف ہے قبض، جس میں عمل بہت سست ہو جاتا ہے، فضلہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کی حرکت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ اکثر پریشانی اور غلط خوراک ہوتی ہیں۔ تو یہ میری ناکامیاں نہیں ہیں، بلکہ بیرونی اور اندرونی دباؤ پر میرا رد عمل ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ جذبات مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ غصہ، حسد یا نفرت، یہ جذبات ایک لمحے میں بھوک کو غائب کر سکتے ہیں۔ پریشانی اور تناؤ میری حرکت کو یا تو بہت تیز کر سکتے ہیں یا بالکل سست، جبکہ سکون اور اطمینان کی حالت میں میرا قدرتی نظام بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو میری کارکردگی براہ راست ذہنی حالت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر ایک خوش اور صحت مند آنت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میری ضروریات کو سمجھنا ہی ایک اچھی پارٹنرشپ کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میری مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔
میری کچھ چھوٹی چھوٹی عاجزانہ درخواستیں ہیں۔ سکون سے کھانا کھایا جائے اور اچھی طرح چبایا جائے۔ خوراک میں فائبر یعنی ریشے کا استعمال زیادہ ہو، جیسے کہ ثابت گندم، ہری سبزیاں اور پھل۔ پانی زیادہ پیا جائے اور چکنائی والی بھاری غذاؤں سے بچا جائے۔ اور سب سے اہم، میرے بھیجے ہوئے اشاروں کو سنا اور سمجھا جائے۔ یہ بہت سادہ سی باتیں ہیں، لیکن میرے روزمرہ کے مشکل کام میں ان سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو چیز میرے لیے سب سے اہم ہے غذائیت، وہ ہے ذہنی سکون۔ کسی بھی کھانے سے زیادہ ایک پرسکون ذہن مجھے وہ ماحول دیتا ہے جس میں میں اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکتی ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، پریشانیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ قناعت، صبر اور دعا ہے۔ اپنی کوشش کرنے کے بعد نتائج کو اپنے خالق پر چھوڑ دیا جائے۔ جب انسان ان چیزوں پر قابو پانے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں، تو مجھے وہ پرسکون ماحول ملتا ہے جس کی مجھے زندگی اور توانائی دینے کے لیے ضرورت ہے۔ تو میری یہ کہانی سننے کے بعد کیا اب بھی مجھے ایک بدصورت بطخ ہی سمجھا جائے گا، یا پھر صحت کے اس سفر میں ایک زندگی بھر کا ساتھی؟ امید ہے کہ اس سے ہمارے رشتے کو دیکھنے کا نظریہ بدلے گا اور اس خاموش انتھک محنت کی قدر کی جائے گی جو میں ہر روز کرتی ہوں۔